عظیم، اور بے شک اے محبوب آپ اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں۔ جس معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنم لیا، آپ کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ اور برائیوں میں ڈوبا ہوا ایک سمندر، ایک سیلاب برائیوں کا، کفر و شرک ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ کعبے میں لوگ بت رکھ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایسے معاشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پر تشریف لائے اور اپنی مبارک زندگی کے 40 برس اس معاشرے میں گزارے، لیکن عادات کریمانہ اور اخلاق حسینہ اس قدر بلند درجہ پر فائز تھے کہ اس گندے اور برے معاشرے کے اندر بھی لوگ میرے اور تیرے نبی کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ امانت دار اس معاشرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پیدائش ہوتے ہی حضرت علیمہ سعدیہ لے گئیں حضور کو اپنے گھر۔ شہروں میں جو بچے پیدا ہوتے تھے، دیہاتوں کی پنڈوں کی دائیاں آتی اور ان کو اپنے گھروں میں لے جاتی، سال 2 سال 3 سال ان کی خدمت کرتی، ان کو پالتی پوستی۔ شہروں کی بولی اور دیہاتوں کی زبان میں فرق ہوتا تھا۔ دیہات میں پختہ اور فصیح و بلیغ بولیاں بولی جاتی ہیں، دیہاتوں کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی تھی، ماحول اچھا ہوتا تھا، بچے وہاں پر اچھے طریقے سے پرورش پاتے تھے۔ عرب کے ماحول میں تو جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو دائیاں آ کے اسے لے جاتی۔ اسی طرح جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال اللہ نے ہر ایک عورت کو جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونی تھی، اللہ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ وجہ آپ سب کو معلوم ہے، عرب والوں کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ تو جس سال محمد عربی دنیا پر آئے، اللہ نے ہر ایک کو بیٹا عطا کیا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو۔ اس سال میرے محبوب کی آمد ہونی ہے، ہر ایک کے گھر میں خوشی ہونی چاہیے۔ پانی کا گلاس۔ تو دائیاں آتی گئیں بچوں کو لے کے اپنے دیہاتوں کی طرف رخصت ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ آمنہ کے گھر تشریف فرما ہیں۔ علیمہ فرماتی جب میں آئی مجھے پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر در یتیم آیا ہے، اور میں حضور کو لینے کے لیے جب پہنچی، آ کر حضرت آمنہ کے پاس حضور علیہ السلام کو جب دیکھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، اللہ اکبر، پورا ماحول روشن ہو گیا۔ فرماتی میرا دل دھڑکنے لگا کہ میں جلدی سے اس خوبصورت بچے کو لے کے چلوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور دائی آئے اور وہ لے جائے اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ تو فرماتی جب میں حضور کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا، فی المہد، جب آپ اپنی اماں کے پنگھوڑے میں تھے،
تو مجھے ایسے ہی لگا جیسے حضور کی آنکھیں یہ بتا رہی تھیں حلیمہ اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے بھی ہزاروں دائیاں مکے میں آئی ہیں، میں نے کسی کو قبولا ہی نہیں ہے۔ اگر تو گھر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تجھے پسند کیا ہے، تو میرے گھر میں آئی ہے۔ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرتی تھی، یا اللہ کب حلیمہ کی غریبی ختم ہوگی، لو آج میں آ گیا ہوں، تیری گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گے۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کے چلی، ایک لمبی داستان ہے۔ جب اپنے گھر میں پہنچی، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں پہنچی تو کبھی حضور کو دیکھتی ہوں اور کبھی اپنے گھر کی حالت کو دیکھتی ہوں کہ اس شہزادے کو میں کہاں لٹاؤں گی، کہاں اسے رکھوں، کس کمرے میں اس کو لٹاؤں، کس پلنگ پہ لٹاؤں، اس کی عظمت کے مطابق تو میرے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں آقا کریم کو لے کے اپنے گھر میں پہنچی، میرے گھر میں اتنی برکتیں ہو گئی، جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی وہ بھی دودھ دینا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں میرے بچے جب صبح بکریاں لے کے جاتے اور شام کو واپس پلٹتے تو محلے والے اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے، کہتے دیکھو حلیمہ کی بکریاں کتنی تر و تازہ ہیں اور کتنی رج کے آئی ہیں، جس چراگاہ میں یہ چرتی ہیں تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جایا کرو۔ وہ بچے رو کے کہتے یہ حلیمہ کی بکریوں کا کمال نہیں، یہ کمال محمد عربی کا ہے۔ اللہ یا غوث اعظم دستگیر۔ تو فرماتے یہ کمال کس کا ہے؟ محمد عربی کا ہے، یہ چراگاہوں کا کمال نہیں، یہ چارے کا کمال نہیں۔ حلیمہ کی بکریاں اتنی فربا اس لیے ہو گئی ہیں اور ان کے گھر میں برکتیں اس لیے ہو گئی ہیں کہ محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہو گئے۔ دور دور سے عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں صرف حضور کے دیدار کے لیے آتی تھی۔ حلیمہ جو بچہ تو لے کے آئی ہے نا، اس کی برکتوں سے تیرا گھر بھر گیا ہے، اس کے نور سے تیرا گھر منور رہتا ہے، اور راتوں کو تیرے گھر کی بالا خانوں سے روشنیاں چھن چھن کے باہر آتی ہیں، اور پوچھنے پر بتایا جاتا ہے حلیمہ کہتی ہیں میں نے رات کو لائٹ نہیں جلائی، بس جب سے محمد عربی کو لے کے آئی ہوں اسی دن سے، اسی رات سے میرے گھر میں ایسا نور کا سما ہے کہ ہر وقت میرا گھر جگمگاتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میرے مسلک کے امام مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عائشہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں سونیا صرف ایک حلیمہ کا گھر ہی تیرے نور سے منور نہیں، بلکہ پوری کائنات میں ایمان کی جتنی روشنی ہے آقا کریم یا رسول اللہ وہ آپ کے نور سے ہے۔ اگر ابو بکر کا دل منور ہے تو نور مصطفیٰ سے ہے، اگر حضرت عمر فاروق اعظم بنا تو صدقہ نور مصطفیٰ کا ہے، حضرت عثمان ذوالنورین بنا تو یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں اگر کوئی بھی چمکا ہے تو یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں چمک تجھے سے پاتے ہیں
ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کون پوچھتا تھا حضرت بلال کو؟ کوئی منہ لگا کے بات کرنے کو تیار نہیں، لیکن جب میرے رسول نے بلال کو چمکایا، پھر کالی رنگت میں بھی اتنا نور آ گیا، آسمان کی حوریں بھی حضرت بلال کے مقدر پہ رشک کرنے لگی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے جنت کی سیر فرمائی تو فرمایا یہ آسمان میں جنت کی حوروں کی جو سردار ہے نا، میں تجھے بلال کے لیے پسند کر رہا ہوں۔ عرض کیا حضور میرا حسن دیکھو، میرے نخرے دیکھو، میرا ناز دیکھو، میں ساری جنت کی حوروں کی سردارہ ہوں، اور اپنا کالا بلال دیکھو۔ آقا کریم نے فرمایا یہ تو میں نے تجھے اس کے لیے پسند کیا ہے، جا کے اس سے پوچھوں گا تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے کالے رنگ کو نہ دیکھ، اس کی رنگت میں جو حسن مصطفیٰ سمایا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں بلال کہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہی بات ہوئی جب حضور واپس آئے معراج کی رات، صبح صبح حضرت بلال کو اور سارے صحابہ کو واقعات سنا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں رات کو ایسے گیا، مسجد حرام سے اقصیٰ میں گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، جنت میں گیا، دوزخ کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، سدرہ کو دیکھا، اور پھر میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ان کو اپنے اپنے غلاموں کے نام دیے، اور پھر جنت کی جو سردارہ حور تھی نا، سب سے خوبصورت ملکہ، اس کو میں نے بلال تیرے لیے پسند کیا ہے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں حضور میں نے کوئی مکے کی گلیوں میں حوروں کے لیے مار تو نہیں کھائی، میں نے تو حسن مصطفیٰ کے لیے مار کھائی ہے۔ حضور نہ مجھے جنت چاہیے نہ جنت کی حور چاہیے، بلال تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہاں بھی آپ کی غلامی چاہیے، وہاں بھی آپ کی غلامی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اچھا چل میں جو بات کر تو آیا ہوں اب تجھے نبھانی تو پڑے گی۔ یا رسول اللہ میں جنت کی میں آپ کی غلامی چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا تو پھر تجھے غلامی بھی ایسی عطا کر دیتا ہوں کہ جنت میں جیسی غلامی بلال کو ملے گی ایسی کسی دوسرے کو نہیں۔ عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد عربی کے لیے کھلے گا، اور اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص بلال ہوگا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بات کا لطف بھی لیا کریں نا، سمجھیں تو صحیح۔ فرمایا جنت کا دروازہ قیامت کے دن سب سے پہلے محمد کے لیے کھولا جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب جنت کے دروازے بند ہوں گے ہر بندہ آئے گا، سب سے پہلے میں دستک دوں گا، اندر سے پوچھنے والا پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا نا محمد۔ جب حضور فرماتے میں کہوں گا میں محمد ہوں تو فرشتہ دروازہ کھول کے کہے گا مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ سب سے پہلے محمد کے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ حضور فرماتے میں جنت کا دروازہ کھول جائے گا لیکن داخل پہلے بلال ہوگا۔ حضرت بلال رو پڑے، عرض کیا حضور میں کیسے داخل ہوں گا؟ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے اور پہلے میں داخل ہو جاؤں؟ میں کوئی اتنا بے ادب تو نہیں کہ آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا تو نے غلامی جو مانگی ہے، تو نے میری غلامی مانگی ہے، اور قیامت کے دن تجھے ایسی غلامی دوں گا کہ لوگ بھی فخر کریں گے۔ جنت کے دروازے سج کے جب کھلیں گے اور سب سے پہلا داخلہ محمد عربی کا ہوگا، لیکن تو میرا غلام بن کے آئے گا، جنت کی جس سواری پہ میں بیٹھوں گا اس کی لگام بلال تیرے ہاتھ میں دوں گا، تو آگے آگے غلام بن کے جائے گا، میں پیچھے پیچھے امام بن کے آؤں گا۔ اللہ یا علی یا غوث۔ عرض کیا حضور میں نے مکے کی گلیوں میں ماریں کھائی ہیں حوروں کے لیے نہیں بلکہ امام الانبیاء کی غلامی کے لیے۔ تو یہ کائنات میں جتنا حسن ہے، کسی کے دل میں جتنی چمک ہے، وہ صدقہ مدینے والے تاجدار کا ہے۔ حضرت حلیمہ کا گھر بھی چمکا نا۔ آپ فرماتی ہیں
جتنا عرصہ حضور میرے گھر میں رہے، حضرت شیمہ حضور کو لوریاں دیتی اور کھلاتی، اور کبھی کبھی آقا کریم کو ساتھ لے کے نا باہر گلی میں چلی جاتی، اور ساری بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر کھیلتے ہوئے جیسے گلیوں میں آ جاتے ہیں چھوٹے بچے، تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب حضور کو لے کے میں گلی میں آتی، باقی لڑکیاں بھی اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر گلیوں میں جب نکلتی تو فرماتی میں حضور کو بٹھا لیتی اور سارے بچوں کو جمع کر کے ساری لڑکیوں سے پوچھتی، بتاؤ نا تمہارے بھائیوں میں کوئی محمد جیسا ہے؟ دیکھو تو صحیح، ان کی ریس کا کوئی ہے؟ کوئی ان کے مقابلے کا؟ ان کی آنکھیں تو دیکھو کتنی سونی ہیں، ان کے لب و رخسار تو دیکھو کتنے حسین ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آقا کریم کے وجود مقدس کے ایک ایک عضو پر سلام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب شیمہ کہتی دیکھو میرے ویر کے ہونٹ کتنے سونے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لا۔ اس آواز دیکھو، میرا آواز چکی جا رہا، گلے دی ستیہ ناس کی جا رہے ہیں۔ یہ سپیکر کیوں نہیں تو ٹھیک کروا کے لینا تار والا؟ خدا دے بندہ 60,000 روپے لاتے ہیں سپیکر دیتے تھے، گلا پھر بھی جو میرے دن ستیہ ناس ہو جاوے، میں آگے بھی بعد پروگرام پڑھنا۔ یہ تار والا سپیکر ٹھیک کروا کے کل تو لگنا چاہیے۔ درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ۔ پڑھ لو اپنے نبی تے درود و سلام پڑھ لو۔ جمعہ دا دن آقا کریم نے فرمایا جس نے جمعہ والے دن مجھ پر درود پڑھا، قیامت کے دن میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت ہمیشہ میں بز میں ہدایت پہ۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں دیکھو تو صحیح، سارے بچوں میں سب سے حسین میرے محمد عربی کا چہرہ ہے۔ ان کی آنکھیں کتنی سونی ہیں، ان کے لب و رخسار کتنے سونے ہیں، ان کی زلفیں کتنی حسین ہیں، ان کا چلنا کتنا سونا ہے۔ کھڑی ہو کے دیکھو تو صحیح، چلتے ہیں تب بھی سونے لگتے ہیں، جو رک جاتے ہیں پھر بھی حسین لگتے ہیں۔ شیمہ فرماتی پھر میں حضور کو واپس گھر لے آتی اور رات کا سمو ہو جاتا تو جس طرح بچے راتوں کو ضد کرتے ہیں اور روتے ہیں، حضور نے کبھی ایسے تو نہیں کیا، کبھی ضد نہیں کی، کبھی روئے نہیں، کبھی بچوں کی طرح حرکتیں نہیں کی۔ رمضان رات کا ویلا ہوتا، امی بچوں کو، سارے بچوں کو رات کا کھانا دیتی اور کھانا کھانے کے بعد ہم لیٹ جاتے اور حلیمہ حضور کو اپنے پنگوڑے میں ڈال لیتی اور ساتھ اپنا رات کا جو تھوڑا بہت کام ہوتا وہ کرتی، برتن وغیرہ دھوتی اور دھو کے گھر سجا کے سونے کی تیاریاں ہوتی اور حضور کو پنگوڑے میں ڈال دیتی تاکہ آپ تھوڑی دیر آرام فرمائیں اور میں اتنی دیر تک اپنے گھر کا کام کر لوں۔ خصائص شریف کے اندر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنگوڑے میں لیٹے ہوتے، حلیمہ فرماتی ہیں آج 14ویں کی رات تھی، میں نے دیکھا میں برتن دھو رہی ہوں،
اور میری اچانک دھیان میرا آسمان کی طرف گیا، نظر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان کا چاند ہے، کبھی مشرق جاتا ہے کبھی مغرب کی طرف جاتا ہے، ایسے رقص کر رہا ہے چاند آسمان پر، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی۔ میں نے کہا یہ چاند کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے ٹک کے اور دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، اور آج ہے کہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی ادھر ناچتا ہے کبھی ادھر ناچتا ہے، چاند کو ہوا کیا ہے؟ جب میں نے چاند کی طرف دھیان کیا، چاند آسمان پہ رقص کر رہا ہے۔ پھر میں نے مدینے کی لال کی طرف دیکھا، آمنہ کے چاند کی طرف دیکھا، حضور نے اپنی انگلی اٹھائی ہوئی اور چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہیں، اور جن کے کھلونے نور ہیں وہ خود نور کیوں نہیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا دے یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ آمد مصطفیٰ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بارہ برجوں سے گرا ایک ایک ستارہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا۔ محلے کی عورتیں بھی آ کے دیکھ کے حیران رہ جاتی، حلیمہ ہم نے بھی اس سے پہلے کئی بچے پالے ہیں، ہم بھی محلے کی دائیاں ہیں، تو بھی دائی ہے، 70 60 سال زندگی کے گزر گئے، کبھی ایسا حسین بچہ دیکھا نہیں ہے۔ غیب کی آواز آتی تھی تم کیسے دیکھتی، ہم نے کوئی اس جیسا پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ نہ اس سے پہلے کوئی ایسا بنایا، نہ قیامت کی صبح تک اس کے جوڑ کا کوئی آنا ہے۔ ہم نے جب بنایا ہی نہیں تم کیسے دیکھ سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا نظارے ہوتے تھے، دیکھ کے عورتیں حیران ہیں۔ حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں برکتوں کے ساتھ شب و روز گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ یہاں تو قرآن کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے بڑے حسین جمیل، بڑے جلالی، بڑے جمالی نبی پیدا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ عزت و شان دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں درجے رکھے، بعض کو بعض پر درجہ دیا، بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر حسن زیادہ دیا، کسی کو معجزے زیادہ دیے، کسی کی ادائیں سب سے وکری ہیں، لیکن فرمایا منہم من کلم اللہ، کوئی ایسے ہیں جن کو کوئی طور پر بلا کر ان سے باتیں کی ہیں، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی اس سے بھی زیادہ عزت والے اور عظمت والے ہیں جن کو اپنے پاس بلایا ہے۔
شاعر کہتا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کون سے بڑے؟ اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، اپنے مشائخ سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اللہ کے ولیوں سے سنا ہے، داتا علی لاہوری سے سنا ہے، خواجہ اجمیری سے سنا ہے، بابا فرید سے سنا ہے، کوٹ مٹھن کی تاجدار سے سنا ہے، پیر میر علی گولوی سے سنا ہے، احمد رضا بریلوی سے سنا ہے۔ اس سے اگر آگے بڑھو تو تابعین سے سنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے سنا ہے، مجدد الفسانی سے سنا ہے، حاجہ حسن بصری سے سنا ہے۔ آقا کریم کے غلاموں سے ہی نہیں بلکہ ہم نے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے بھی یہی سنا ہے کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نہ حسن میں کوئی ان سے آگے ہے، نہ کمالات میں کوئی ان سے آگے ہے، نہ معجزوں میں کوئی ان سے آگے ہے، اور نہ مقام و مرتبے میں کوئی ان سے آگے ہے۔ اگر حسن والوں کی بات قرآن سے پڑھتے ہیں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور سورہ یوسف پہ پہنچی، اس جگہ پر اس آیت کو پڑھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر سے گزرے تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اپنے ہوش کھو بیٹھی، ہاتھوں میں پھل پکڑے تھے، ان کو کاٹ رہی تھیں، کھا رہی تھیں، اور پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اس نے یوسف میں اس قدر مگن تھی کہ ان کو پتہ نہیں چلا۔ جسم میں کانٹا بھی چبھے نا تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا حسن تھا، کیا اس حسن کی کیا مٹھاس تھی کہ جسم کے اعضاء کٹ گئے، قرآن کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس نے یوسف میں مگن، پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اس قدر آقا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، اور یہ مصر کا بازار ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بند کرتی ہیں اور الماری میں رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، سوچ رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتیں ہاتھ کاٹ بیٹھیں، اور ہمارے نبی جو یوسف علیہ السلام کے بھی امام ہیں ان کو دیکھ کر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں کاٹے۔ اتنے میں حضور آئے، فرمایا حمیرہ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ عرض کیا حضور قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن لا ریب فیہ ہے۔ اور واقعہ میں پڑھ کر حیران ہو گئی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے بازار مصر میں اپنے ہاتھ کاٹے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر کبھی کسی نے ہاتھ نہیں کاٹے، کبھی کوئی حواس باختہ نہیں ہوا، کبھی آپ کے حسن کو دیکھ کے کوئی بے ہوش نہیں ہوا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ بھی بات پکی ہے کہ آپ کا حسن یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرا حسن نمکین ہے، اور یوسف کا حسن بے نقاب تھا، میرے حسن پہ بشریت کے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے پردے ہیں؟
بشریت کے 70,000 پردے میرے اوپر ہیں، اگر میں ایک بھی پردہ اٹھا دوں تو پوری کائنات بے ہوش ہو جائے، پوری کائنات بے ہوش ہو جائے۔ یہ تو میرے حسن پہ بشریت کے پردے ہیں، میرے نور پہ بشریت کے پردے ہیں، پھر بھی تم کہتی ہو کہ مجھے دیکھ کے لوگوں نے ہاتھ نہیں کاٹے۔ یوسف کو دیکھ کے تو لوگ ہاتھ کاٹتے تھے، محمد کو دیکھ کے لوگ گردنیں کٹاتے ہیں۔ اللہ بک جاتے ہیں جس جا پہ خود کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں، شہر نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں۔ فرمایا مصر میں تو عورتیں ہاتھ کاٹ رہی ہیں، یہاں پر آ کر تو لوگ گردنیں دے رہے ہیں، یہاں تو لوگ اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرنے کے لیے ہتھیلیوں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ عائشہ تجھے پتہ نہیں میرے حسن پہ رب نے بشریت کے پردے ڈالے۔ عرض کیا حضور آج ایک پردہ اٹھاتے نہیں کہ میں بھی جھلک دیکھ لوں؟ سبحان اللہ، پتہ نہیں اتنی پریشانی نال کیوں کہندے ہو۔ اچھی آخو اجے کرونا نہیں آیا، اچھی آخو سبحان اللہ۔ وہ فیصلہ 15 تاریخ تو بعد ہونا ہے، پھر پاویں جمعے والے دن تسی نہ بھی آنا، ہن جڑے آئے ہو تے آخو سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ ابھی بورڈ 15 تاریخ کو بیٹھنا ہے اور فیصلہ کریں گے کہ کرونا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ جیو ذلیلو، برباد کر چھڑیا نے قوم نو، ہن پھر سودا لان چلے نے کہ کرونا پھر آ رہا ہے۔ تسی پریشان نہیں ہونا، کرونا آوے یا نہ آوے، مسجد چانا نہیں چھڑنا، اچھی آہو سبحان اللہ۔ مسجد میں آنے سے، وضو کرنے سے، ہاتھ منہ دھونے سے کرونا ختم ہوتا ہے۔ بار بار ٹی وی میں تو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہر 20 سیکنڈ کے بعد ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھویا جائے، اس سے کرونا دور ہوتا ہے۔ میں نے کہا ذلیلو، کرونا ختم کرنے کے لیے ہاتھ تو دھوتے ہو لیکن مسجدوں کے وضو خانے بند کر رہے ہو، بول دے نہیں ہو۔ اور وضو خانے تے بھی تو لوگ ہاتھ منہ ہی دھوندے نہ، اور کی کر دیں؟ جب کرونا آیا تو مسجدوں کے وضو خانے بند کر دو۔ حالانکہ چائنا میں سب سے پہلے کرونا آیا، چائنا کے ڈاکٹروں نے کہا جو روزانہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، 5 مرتبہ دھوتے ہیں، 10 مرتبہ دھوتے ہیں، ان کے نزدیک کرونا آ سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو پھر تم روزانہ 5 بار وضو کیا کرو۔ جو روز 5 بار وضو کر کے نماز پڑھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 5 مرتبہ دریا میں غوطہ لگایا ہے، اللہ اس کی جسم سے تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ ذلیل کے بچے کہتے ہیں نہیں مسجدوں کے وضو خانے بند کرو، کلینے اٹھا دو تاکہ مسجدیں کو وڑے ہی نہ، کلینا چک دیو کیونکہ بابیاں دے گوڑے پہلے ہی رہے ہوئے ہوندے نے، وہ بیچارے کلینا تے بھی نہیں پڑھن گے، کہن گے اسی مسجد جانا ہی نہیں۔ بچے اور بوڑھے مسجدوں میں نہ آئیں، انہوں نے پتہ جوان تے پہلے ہی نہیں آندے، جڑے 2 طبقے آندے نے انہوں نے کڈو مسجد چھو، ان کا پتہ نہیں ذلیلوں کا کیا پروگرام ہے۔ بہرحال ہم ان کے پروگرام سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ 1000 بار اعلان کریں کرونا آ رہا ہے، کرونا آ رہا ہے، لانتیو توڑے واسطے آیا ہونا کرونا، ساڑھے واسطے کوئی کرونا نہیں۔ اچھی آہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اور ایک بار بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان، رفت، مقام، بلندی، مرتبہ، آپ کا حسن یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں کیا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آج حضور میں نے آپ کے حسن کا وہ اصلی جلوہ دیکھنا ہے جس پر بشریت کا پردہ ہے۔ آپ ایک پردہ تو اٹھائیں، چلو 70,000 پردے نہ اٹھائیں، ایک تو اٹھائیں تاکہ میں بھی آپ کا اصلی حسن دیکھوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیویوں میں ایک منفرد مقام رکھتی تھیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور یا اللہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو میرے دل کا معاملہ ہے، انصاف میں سب کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن جو دل کا معاملہ ہے اس بارے میں یا اللہ تو مجھے معاف فرمانا۔ عائشہ صدیقہ ہوں، پھر ضد سے یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ میں نے آپ کا حسن دیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ تم نہیں دیکھ سکتی ہو۔ عرض کیا نہیں حضور میں تو آج دیکھوں گی ضرور۔ تو حضور نے فرمایا لو دیکھو، پھر اب میں جلوہ کرنے لگا ہوں۔ جب ایک بشریت کا پردہ اٹھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، آپ دیکھتے ہی زمین پر بے ہوش ہو کے تشریف لے گئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جلوہ دکھا، میں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کیا نہیں میں دیکھوں گا، جلالی نبی تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو دیکھ، پھر وہ کوئی طور کی پہاڑی کے سرے پر دیکھ، اس پر میں اپنا ایک جلوے کا کروڑواں حصہ ڈالنے لگا ہوں، اگر تو اس کو دیکھ لے گا تو پھر تو میرے نور کے جلوے کو بھی برداشت کر لے گا۔ جو ایک ہی جلوہ ڈالا، جلوے کا کروڑواں حصہ جو کوہ طور پہ آیا وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو پھر زمین پہ آ گئے، جب آنکھ کھولی، آنکھ کھلتے ہی جس چیز پہ پڑتی تھی وہ جل جاتی تھی۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیا، جب بھی اٹھا کے کسی چیز کو دیکھتے جل جاتی تھی۔ کیا جلال، کیا نور، کیا حسن! عائشہ صدیقہ زمین پہ ہیں، جب آنکھ کھلی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سناؤ۔ عرض کیا واقعی یا رسول اللہ اگر آپ کا ایک پردہ نورانیت سے بشریت کا اٹھ جائے، پوری کائنات میں یہ جرت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے اصلی حسن کو دیکھ سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا دیکھے۔ یہ تو بشریت کے 70,000 پردے ہیں، پھر بھی عاشق تڑپ تڑپ کے گر رہے ہیں، پھر بھی حضرت بلال جیسے مار کھا رہے ہیں، ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، جسم کے اوپر زد و کوب کیا جا رہا ہے، سینے پہ سلیں رکھ کے پھر بھی کافر پوچھتے ہیں بلال بتا۔ اب اس نبی کا نام لے گا، فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑے سے یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ ابھی تو 70,000 پردے ہیں، اگر ایک بھی اٹھ جائے وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا آئی ہو، کون تماشا دیکھے۔ اتنا حسن، اتنا بے مثال نبی، اتنا سونا نبی، اتنی عظمت والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور عطا کرنے کے بعد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اس نبی کی ادائیں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھو لوگ کس طرح دور سے آ کے ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں، ان کے کلمے پڑھ رہے ہیں، ان پر فدا ہو رہے ہیں، تو تم اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا تو پھر جس طرح ان کی ادائیں ہیں، ان کے طریقے ہیں، ان کی سنت ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل ہے، اس کو اگر تم اپنا لوگے نا تو پھر جس طرح حضور کو میں نے نورانیت کے جلوے دیے، حضور کی سنت کے جلوے تب تمہارے دل میں آ جائیں گے، پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور شناختی کارڈ کے خانے پر مسلمان نہیں لکھوانا پڑے گا۔ تم جب چلو گے تو پتہ چلے گا محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ تم جب کھاؤ گے، تمہارے کھانے کا سٹائل، تمہارے پینے کا سٹائل، تمہارے بولنے کا تکلم کا طریقہ اور تمہارا جناب من زندگی گزارنے کا طور طریقہ یہ بتائے گا کہ محمد عربی کی سنت کا نور ان کے سینے میں ہے اور حضور کے عشق کا سرور ان کے دل میں ہے۔ پھر تم قبر میں جاؤ گے، فرشتہ بھی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تیرا نبی کون ہے، بلکہ فرشتہ جب تم سے سوال کرنے کے لیے آئے گا، حضور فرمائیں گے فرشتوں اسے چھوڑ دو اور اسے کہو میری ایک نعت سنا دے، یہ تو میرا غلام میری نعتیں پڑھنے والا ہے اور مجھ پر فدا ہونے والا ہے، اس سے باقی سوال نہ کرو۔
اور اس سے یہی کہو جس طرح تو زندگی میں اپنے نبی کی غلامی کیا کرتا تھا. ایک بندہ مر گیا، شرح الصدور فی احوال القبور کے اندر آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب وہ مرا تو اس کی داڑھی میں نا کچھ بال سفید تھے اور وہ سفید بالوں کو مہندی لگایا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مہندی لگا کے وسمہ کرتا تھا. جب وہ مر گیا قبر میں پہنچا، خواب میں اسے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا بس یار کیا بتاؤں، فرشتے جو قبر میں آئے تھے ایک نے کہا من ربو کا ماں دینوں کا، دوسرے نے کہا تو اس سے کیا سوال پوچھتا ہے، دیکھ تو صحیح اس کی داڑھی کے 20 بال سفید ہیں، اس پر بھی اس نے مہندی لگا کے حضور کی سنت کو پورا کیا، وہ لگتا ہے حضور کا غلام ہے. حضور کی سنتوں کا اتنا خیال ہے کہ یہ چند سفید بالوں پہ اس نے مہندی لگائی ہوئی ہے، حضور کی سنت سے بڑا پیار کرتا ہے، لگتا ہے یہ حضور کا غلام ہے، چھوڑ ہم نے اس سے کیا سوال پوچھنے ہیں. تو اگر منہ پہ داڑھی ہوگی تو فرشتے حیا کریں گے نا. حضور کی سنت پہ زندگی میں عمل کیا ہوگا تو قبر میں فرشتے حیا کریں گے، حشر میں حیا کریں گے. میلاد النبی کا مقصد صرف چند دیگیں پکا کر بانٹ لینا اور کھا لینا نہیں ہے. میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس جہان میں آئے ہیں ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے دکھانے کے لیے آئے ہیں. تم نے شادی کیسے کرنی ہے، تم نے زندہ کیسے رہنا ہے، تم نے بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، بچوں سے پیار کیسے کرنا ہے، تم نے حلال کیسے کمانا ہے، ماں باپ پہ کیسے خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں سے کیا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں سے کیا سلوک کرنا ہے، اپنے نوکروں سے کیا سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کیا تعلقات قائم کرنے ہیں، یا ان سے قطع رحمی کرنی ہے، یا ان کے ساتھ جناب لڑ جھگڑ کے سال ہر سال بولنا ہی نہیں. نہ یہ زندگی کے سارے اسٹائل نبی سکھانے کے لیے بشر بن کے آئے، ورنہ حضور کی حقیقت بشریت ہے ہی نہیں ہے. وہ بشر کے روپ میں صرف ہمیں درس تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، زندگی کے طریقے سکھانے کے لیے آئے ہیں. اور اگر وہ سکھا کر چلے گئے تو کامیابی کس کے طریقوں میں، حضور کے طریقوں میں یا انگریز کے طریقوں میں؟ ٹلے بولے ہو، میرا خیال ہے کچھ پریشان ہو، گال میں سچی تو نہیں کر دیتی ہو؟ جی آہو سبحان اللہ. کس کے طریقوں میں عزت ہے؟ نبی پاک کے طریقوں میں. کامیابی حضور کے طریقوں میں ہے. اگر حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی نہ ہوتی تو پھر صحابہ اس پہ عمل نہ کرتے. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کو شکست ہونے لگی، انہوں نے کہا یار کو لگتا ہے کوئی حضور کا طریقہ ہم سے چھوٹ گیا. ایک صحابی نے کہا ہاں آج ہم نے وضو کرتے ہوئے مسواک نہیں کی، اس وجہ سے آج دشمن ہمارے اوپر غلبہ آور ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جلدی کرو مسواکیں کرو. سب نے مسواکیں نکال لی، دوبارہ وضو کر کے مسواک کرنے لگے. دشمنوں ان کو دیکھ کے ہی بھاگ گیا، کہنے لگا لگتا ہے دانت تیز کر رہے ہیں، یہ آج ہمیں کچا کھا جائیں گے. حضور کے غلام ہیں، آج ہمیں کھانا چاہتے ہیں، یہ دانت تیز کر رہے ہیں، جلدی کرو بھاگ جاؤ. جب وہ بھاگے تو سنت کی برکت سے ان کو پھر فتح حاصل ہو گئی. آج ہم کولگیٹ کا اور ڈاکٹر کا ٹوتھ پیسٹ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے لیے وہ مسواک استعمال نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے مسواک میں رکھا ہے. کتنی عظیم سنتیں ہم بھول گئے. حضور یہ سنتیں سکھانے کے لیے ہمیں کائنات میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ و عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا